السلام علیکم ناظرین آج مجھے اہم ترین بات کرنی ہے اور بات ہے عمران خان سے ریلیٹڈ۔ عمران خان کی کابینہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے وزراء کیا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیا عمران خان کی پارٹی کے اوپر گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیا عمران خان کے ایک ایک دوست کو، ایک ایک ساتھی کو اور ماضی کے ان کے بہت جانسار ساتھیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ دور کون کر رہا ہے، یہ سازش کیا ہو رہی ہے کہ عمران خان جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ عمران خان سے کروایا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بریکنگ نیوز، وہ آپ اس کا ایک حصہ جان چکے، فائز عیسیٰ کے کیس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جس میں فائز عیسیٰ کے وکیل نے کچھ پراپرٹیز سامنے رکھی ہیں، جس میں عمران خان نیازی صاحب کی پراپرٹیز بھی ہیں جو لندن میں ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، شہزاد اکبر کی پراپرٹی کا پس منظر کیا ہے، عثمان ڈار صاحب کی پراپرٹی کی حقیقت کیا ہے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی پراپرٹی کی حقیقت کیا ہے، یہ تو یقیناً آپ بہت ساری چیزیں جان چکے، بہت ساری چیزیں میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن میں اس سے بھی بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ کروا کون رہا ہے، یہ معلومات دے کون رہا ہے؟ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری معلومات جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے ذرائع ہوتے ہیں، وزارت خارجہ ہوتی ہے، وزارت داخلہ ہوتی ہے، کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی معلومات نکلوانے میں کامیابی کے ساتھ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ معلومات آ رہی ہے کسی اور طرف سے، یہ ایک سرونگ جج کی طرف سے آ رہی ہے۔ ان تک یہ معلومات کون پہنچا رہا ہے؟ ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سمپل وہاں پہ ایک سرچ انجن ہے، وہاں پہ بٹن دبائیں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ وہاں پہ تو پورے پاکستانی کو کم از کم پہلے 1000 پاکستانی کے اس طرح پاسپورٹ ڈالے تو ہزاروں پراپرٹیز پھر اس طرح نکل آئے گی۔ وہاں بہت ساری بے نامی پراپرٹیز بھی ہیں، لیکن میرا آج کی اس ویڈیو میں فوکس ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر جو دڑے بندی ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے جو عمران خان کے جو سنسیئر لوگ تھے جنہوں نے ان کو اس لیول تک پہنچایا، ان کو ایک ایک کر کے ان سے دور کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ جو جائیدادیں عمران خان صاحب کی آئی ہیں، کیا ان جائیدادوں کی بنیاد کے اوپر کیا دوبارہ سے جس طرح عمران خان صاحب نے ایک دھرنا دیا تھا 126 دن کا، کیا اس طرح کا کوئی پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے، کوئی اسکرپٹ بن رہا ہے؟ کیا اب دھرنے میں عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق قادری صاحب تھے، کیا اب نواز شریف صاحب وہ دھرنا لیڈ کریں گے اور ان کے ساتھ فضل الرحمان صاحب ہو گئے؟ اور وہ دھرنا کتنے دن کا ہوگا اور عمران خان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس طرح کی کہانی لکھی جا رہی ہے؟ آخر یہ کہانی لکھ کون رہا ہے؟ یہ کہانی ہے کیا؟ عمران خان صاحب تیزی سے انپاپولر ہو رہے ہیں۔ ان تمام ایشوز پہ آج میں بات کرنے والا ہوں۔ ناظرین، اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، پہلے میں آغاز کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو تمام ساتھی ہیں یا ساتھی تھے، ایک ایک ساتھی سے ان کو دور کیوں کیا گیا؟ اس میں کچھ قصور عمران خان کا ہے، کچھ بری کام ہو رہا ہے۔ بری کام کرنے والے تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پاپولر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور عمران خان ایک پاپولر پارٹی کے ایک پاپولر لیڈر تھے، ہیرو تھے اور ہیں آج بھی، لیکن بدقسمتی سے ہیرو تو وہ ہیں، لیکن وہ شاید پاپولر نہیں رہے۔ ایک لفظ ان کی زندگی سے کم ہو گیا، اور یہ پاپولر نہ رہنے کی یا ان کو ان پاپولر کرنے کی پیچھے ایک مینجمنٹ ہے، پوری کہانی ہے، ایک پورا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے۔ یہ سوٹ کس کو کرتا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے اگر عمران خان صاحب پاپولر نہیں رہتے؟ زرداری صاحب آلریڈی نکرے لگے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کو آلریڈی فارغ کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں حضرات ایکسیپٹڈ نہیں ہیں، مائنس زرداری کی بات کریں، مائنس نواز کی بات کریں، مائنس مریم کی بات کریں، تو مائنس مائنس چل رہا ہے، تو اب کیا مائنس عمران بھی ہو رہا ہے؟ ایک کہانی تو یہ ہے، اور میرا خیال ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیچھے اسکرپٹ لکھنے والا کون ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنے والا کون ہے، اور الٹیمیٹلی اس ساری کہانی کا، ان ساری مشکافیوں کا، ان ساری مینجمنٹس کا بینیفیشری کون تھا، کون ہوتا ہے اور کون ہوگا؟ ٹھیک، اب عمران خان صاحب کو اتنی کم از کم عقل سے کام لینا چاہیے، شعور سے کام لینا چاہیے، ہوش سے کام لینا چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں، اکبر ایس بابر سے لے کے عامر کیانی تک، اور عامر کیانی سے لے کے جنگی ترین تک، اور جنگی ترین سے لے کے علیم خان، چلو پھر دوبارہ واپس آ گئے ہیں لیکن زخمی ہیں اندر سے، مناسب موقع کا شاید انتظار کر رہے ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ایک ایک کر کے عمران خان صاحب سے دور ہو گئے، یا عمران خان صاحب نے ان کو دور کر دیا، یا عمران خان صاحب سے دور کر دیا گیا۔ پہلے تو میں نے کریکٹر ایک ڈسکس کیا ہے کہ جو لوگ مستقل بنیادوں پہ سیاسی پارٹیز پہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ آج کل پی ٹی آئی پہ کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہمیشہ مسئلہ بنی رہی ہے۔
اب وہ پاپولرٹی کو کم بھی کرنا تھا، عمران خان صاحب کو تھوڑا کینڈے میں بھی لانا تھا، اس پہ بھی کام چل رہا ہے. عمران خان صاحب کے ایک ایک ساتھی کو دور کیا جا رہا ہے، یہ ایک مینجمنٹ چل رہی ہے. جو سنسیئر لوگ تھے، جو برے وقت میں کام آئے اور آئندہ جب کرائسس عمران خان صاحب پہ آنا ہے یا آ سکتا ہے، اس وقت ساتھ کھڑے رہنا تھا، ان کو ایک ایک کر کے فارغ کیا جا رہا ہے، اور اسکائی لیبز ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، نان الیکٹڈ لوگ. ایک مینجمنٹ تو وہ ہو رہی ہے جو پی ٹی آئی کے باہر سے ہو رہی ہے، اس کو ہم کانسپریسی کہہ سکتے ہیں، سازش کہہ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو دوستی کے نام پہ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. دوسرا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے اندر، عمران خان صاحب نے ایک دفعہ، اس کی ذمہ دار عمران خان صاحب خود ہے. ایک تو پارٹی کے اوپر ان کی گرپ نہیں، دوسرا وہ لڑاتے رہتے ہیں لوگوں کو. اس کی میں ایویڈنس یہ دے رہا ہوں کہ کوئی ایک صاحب گئے، انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب پارٹی کے اندر لڑائیاں بہت ہو گئی ہیں، گروپ بندی بہت ہو گئی ہے، اور ریڈ لائن کچھ لوگ کراس کر گئے ہیں، اور یہ لڑائیاں اب ذاتی لڑائیوں میں بدل گئی ہیں. تو انہوں نے کہہ لگایا، بنی گالا بیٹھے ہوئے، وہ جو کونے کے اوپر کرسی ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہہ لگایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بی بی شہید بھی ایسے ہی کرتی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو بھی لوگوں کو لڑا کے رکھتی تھی، تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. اب دیکھیں، اس نے مخاطب کر کے کہا کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب اٹھ کے گئے ہیں، وہ چوئی سرور صاحب کی کہانی سنا گئے ہیں، پھر چوئی سرور صاحب کل آ رہے ہیں، وہ ان کی کہانی سنائیں گے، پھر جگیر ترین صاحب رات کو آ رہے ہیں، وہ علیم خان صاحب کی کہانی سنائیں گے، پھر علیم خان صاحب آئیں گے، وہ دوسرے کی کہانی سنا دیں گے. تو اس طرح فیڈ بیک بھی آتا رہتا ہے، تو لوگ ذرا تھوڑے سے سسٹم میں بھی رہتے ہیں. چلو، ایک تو اس تھیوری کو اگر مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فواد چودھری اور ووڈا صاحب کی ڈیوٹی خان صاحب کی طرف سے لگی ہوئی ہے، تاکہ جو پر نکال رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، تجزیوں کے اندر باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، اور کچھ اہم لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس کو مقصد تھا تھوڑا سا اوپر نیچے کرنے کا. لیکن اس کا جو اصل سب سے بڑا حریف تھا وہ تو جنگی ترین تھا، جن کو پہلے نکرے لگا دیا گیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ فیصل واڈا اور فواد چودھری، کیا ان میں اتنا تپڑ ہے، دوست ہیں ہمارے، کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اس طرح بلنٹ باتیں کر سکیں؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر کی یہ جو جتنی باتیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا فواد چودھری صاحب نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کیا پی ٹی آئی واقعی ڈیلیور کر سکی ہے؟ کیا جتنی چیزوں کو انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ غلط ہے؟ سوال یہ ہے، کیا یہ منسٹرز اپنی مرضی سے یہ باتیں کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی مرضی سے بات کر رہے ہیں؟ اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سائڈ لائن کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کے پار نکل رہے ہیں ان کو سائڈ لائن کیا جائے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو ہیرو ہوتا ہے ہیرو ہوتا ہے. فلم میں دو ہیرو تو ہو نہیں سکتے، اور یہ ایسے ہیرو ہیں جو پرسنالٹی کے حوالے سے دوسرے کسی صاحب کو برداشت نہیں کرتے. وہ چھوٹے چھوٹے بونوں کو پارٹی میں ساتھ لے کے چلنے کے عادی ہیں، قائل ہیں. وہ اپنے سے بڑے قد کا یا کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ ان سے بڑے پولیٹیکل قد میں ہو سکتا ہے، وہ برداشت نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو تو آپ اس طرح لیں کہ یہ ساری کہانی. اچھا، دوسرا اس کی ایک اور ایک اینگل ہے جو بڑا خوفناک اینگل ہے، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، جو دھرنے کی میں نے بات کی، وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو ان پاپولر کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کے ساتھیوں کو ان سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کے کچھ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کے مورال کو ڈاؤن کریں، پارٹی کے جو کارکردگی ہے اس پہ تنقید کریں، اور پارٹی کے اندر سے اس کو ڈیمیج کریں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اپوزیشن ہے وہ تگڑی ہوگی اور حکومت کمزور ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہی ایک دفعہ نواز شریف صاحب کچھ اہم لوگوں سے جب ملتے ہیں تو وہ چونکہ ضد میں بڑے ماسٹر ہیں اور بہت بڑے ضد آور شخصیت ثابت ہوئے ہیں. سنا ہے وہ ضد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی گالیاں پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کیمپ لگا کے مجھے دی گئی تھی، میں اس میں سے آدھی گالیاں ریٹرن کرنا چاہتا ہوں منیمم. تو اس طرح کا کوئی ماحول بنایا جائے، یعنی ان کی شرائط کے اوپر آگے فیوچر کا ایک پورا ایپیسوڈ لکھا جا رہا ہے، اور اس میں مصروف یہ کہہ رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ میں بھی اسی طرح کا سٹیج لگا کے، اسی طرح ان کو گندا کر کے، اسی طرح برا بھلا کہہ کے، اسی طرح ان کے خلاف جو جائیدادیں ہیں ان کا ٹرائل ہو، اسی طرح جے ٹی بنے، اسی طرح یہ سارا چیزیں رپیٹ ہوں. اچھا، اس کا اگر میں یہ بات درست مان لوں اور آپ بھی درست مان لیں تو اس کا آغاز تو ہو گیا ہے کہ پراپرٹیاں بھی نکل گئی. پراپرٹیوں کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، قاضی عیسیٰ کا کیس چل رہا ہے، اس میں اچانک ایک یو ٹرن آتا ہے، اور اس کے وکیل جو ہیں عمران خان نیازی صاحب کے بارے میں دستاویزات لے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں اس کا مطلب ہے وکیل نہیں، وہ
فائز عیسیٰ خود یہ چیزیں دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کا ایک جج کسی کے اوپر چارج لگا رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کی 6 جائیدادوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے برطانیہ کے اندر بائی نیم۔ شہزاد اکبر صاحب جو بہت بڑا احتساب کا نیریٹو چلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہ چلا تو جیسے رہے ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس طرح تو گھر نہیں چلتے جس طرح وہ نیب کو چلا رہے ہیں۔ خیر، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ وہ شہزاد اکبر صاحب کے نام 5 جائیدادیں ہیں، اور اسی طرح وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اپنا فائز عیسیٰ کے وکیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح یہ معلومات حاصل کی ہیں جس طرح حکمرانوں نے حاصل کی تھی، جس طرح فروغ نسیم صاحب نے فائز عیسیٰ صاحب کی معلومات لی تھیں۔ انہوں نے بھی ایک سرچ انجن اور ویب سائٹ ہے 192، وہاں پہ شناختی کارڈ اور ان کا نام، ولدیت اور حوالہ ڈالا تھا، ایڈریس ڈالا تھا، تو وہاں سے چیزیں نکل آئیں۔ اب عمران خان نیازی صاحب کا بھی آئی ڈی کارڈ اسی طرح استعمال ہوا ہے، شہزاد اکبر صاحب کو بھی ہوا تو اس میں بھی نکلیں، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، انہوں نے مزید کچھ ایڈ کر دیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری صاحب کی 7 جائیدادیں، عثمان ڈار صاحب کی، فردوس عاشق عوان صاحبہ کی بھی ہیں، جنگی ترین صاحب کے وہاں پہ محل ہے، چونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، محلوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پرویز مشرف صاحب بھی وہاں پہ جائیدادیں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ رحمان ملک اور باقی بہت سارے لوگ ہیں جن کی جائیدادیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اب تو برطانیہ کے لوگ بیچارے اپنے لیے کو اگلا علاقہ ڈھونڈ رہے ہیں، جو کہ ایجوے روڈ ساری پہ پاکستانیوں کا قبضہ ہو گیا، بیوروکریٹس کا، سیاستدانوں کا، سینیٹرز کا، اور اس طرح بڑے بڑے لوگوں کا۔ اب اس کو آپ اس چیز کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ملائیں کہ فواد چوہدری صاحب کیا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ان پاپولر ہو رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب خاموش ہیں، اس کی قیمت کیا ہے، کیوں خاموش ہے، مریم خاموش ہے، ٹویٹر خاموش ہے، کیوں خاموش ہے، اس میں کمٹمنٹس کیا ہیں۔ گورنمنٹ کو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا تھا، کچھ کمٹمنٹس دی گئی تھیں، وہ کمٹمنٹس تھوڑی ڈیلے ہوئی ہیں لیکن وہ چل رہی ہیں، وہ ابھی تک اس پہ کچھ لوگ قائم ہیں، کیونکہ جو لوگ قائم ہیں، جن لوگوں نے کمٹمنٹ آنر کروانی تھی، ان کے بارے میں نہ فضل الرحمان صاحب کچھ بات کر رہے ہیں، نہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، نہ ان کی بیٹی محترمہ مریم صاحبہ کر رہی ہیں۔ ٹویٹر خاموش ہے، خلائی مخلوق کی عزت ہو رہی ہے، خلائی مخلوق بہت بری تھی، لیکن آج خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں بہت اچھی فوج ہے، احسن اقبال صاحب کو بھی کوئی پرابلم نہیں، لوہے کے چنے سعد رفیق صاحب کو بھی کوئی پرابلم نہیں، ضمانتیں سب کی ہو گئیں، لوگ کہتے ہیں اس پر کمٹمنٹس ہوئیں، کہا گیا تھا کہ جون سے پہلے سارے لوگ باہر ہوں گے، رانا ثناءاللہ سمیت وہ باہر آ گئے۔ اب میں جو اس ساری چیز میں سے دیکھ رہا ہوں، جو نون لیگ کی طرف سے ایک مطالبہ شدت کے ساتھ آیا، جو نواز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک میسج دیا ہے ٹاپ لیول پہ، جو لوگ ان کے ساتھ نیگوسیشن میں رہے ہیں اور آج کل بھی ہیں، ان کو ایک ٹاپ میسج دیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب میرے ساتھ ہوں گے، نیازی صاحب کو اسی طرح ہی دھرنے کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ اسی طرح ہی فارغ ہوں گے اور اسی طرح ہی ان کی گورنمنٹ فارغ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ابتدائی شکل تو بننی شروع ہو گئی، ان پاپولر بھی وہ تیزی سے ہو رہے ہیں، وزراء نے کشتی سے چھلانگیں لگانی بھی شروع کر دی ہیں، خلاف بیان بھی دینے شروع کر دیے ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنی جلدی کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کل سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، ابھی اسکرپٹ لکھا گیا ہے، ابھی اسکرپٹ کے اندر رنگ بھرے جانے ہیں، پھر جی آئی ٹیز بننی ہے، پھر ان جائیدادوں کی بات ہونی ہے، پھر سپریم کورٹ بھی اس پہ رول پلے کرے گا، پھر اسی طرح کا گزرنا شرنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس دھرنے کے نتیجے میں موصوف ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو آگے چل کے الٹیمیٹلی اس کا فائدہ بینیفیشری کون ہوگا، اس میں سفر کون کرے گا، عام آدمی، اس میں سفر کرے گا میرا ملک، جیسے ماضی میں کیا تھا، فائنینشلی پورے ملک کا پٹاخہ چل گیا، اور 126 دن کا دھرنے کا جو ٹارگٹ شخص تھا، جو میڈیا ٹرائل کا ٹارگٹ شخص تھا نواز شریف، جو دھرنے کا ٹارگٹ شخص تھا نواز شریف، جو جی آئی ٹی کا ٹارگٹ تھا نواز شریف، عدالتی کارروائیوں کا ٹارگٹ نواز شریف، میڈیا ٹرائل سمیت سب چیز کا ٹارگٹ، احتساب، نیب، یہ وہ پھر ختم نہیں ہوا، وہ اسی طرح جن ہے، اس کی ایک تصویر آتی ہے باہر تو پھر پہنے کو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ڈیزائن تھا کیا؟ ڈیزائن بنانے والوں سے بھی کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی اتنا نکما ڈیزائن جس پہ بلینز روپے لگ گئے، ملک کی معیشت کا پٹاخہ چل گیا، اور جس کو گرانا تھا وہ تو گرا نہیں، وہ تو پہلے سے بڑا جن بن گیا، اتنا بڑا جن کہ وہ آج بھی تصویر اس کی آتی ہے تو پورے کچھ حضرات ہمارے دوست پہنے کو جاتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح کا ڈیزائن خان صاحب کے بارے میں چل رہا ہے یا بنایا گیا یا پلان ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی چیز اتنی اچھی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ ضد ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی پوری ہو جائے، لیکن
اس کا نتیجہ وہ نہیں نکل سکتا. پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی, نظریہ اور سوچ ختم نہیں ہوتی. میرا خیال ہے گریجولی اپنے سسٹم اور نظام اور ارتقائی عمل کے تحت آگے چلتے ہوئے ختم ہونا چاہیے. کوئی بن جائے, کوئی ختم ہو جائے, اپنے اعمال کے نتیجے میں اور چیز ہے, لیکن خود ختم کرنے کا جو خواہش اور سوچ ہے میرا خیال ہے اب اس کو بند ہونا چاہیے. سسٹم کو, نظام کو نیچرل انداز میں چلنا چاہیے. سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. وکلا کو یہ خواہش چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ وکالت نہیں کریں گے, وہ جوڈیشری کا کام کریں گے. اور جوڈیشری کو میرے خیال میں یہ سوچ چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ جوڈیشری کا کام تو نہیں کریں گے, وہ حکومت چلائیں گے. اور حکومت کو بھی میرا خیال اپنے ہی کام کرنا چاہیے, کوئی اور انگل بازی ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے. بس یہی میری استدعا ہے. میں ان خبروں کے اندر بڑی خوفناک خبریں دیکھ رہا ہوں, وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیں. یہ انسائڈر ہے, ابھی کچھ لوگوں کو ڈائجسٹ چیزیں نہیں ہوگی, بہت سارے لوگ ڈس ایگری کریں گے. آپ ڈس ایگری کیا کریں, لیکن بدتمیزی سے نہیں, دلیل کے ساتھ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اختلاف بھی دلیل کے ساتھ نہیں کرتے, اختلاف بھی بڑے گھٹیا طریقے سے کرتے ہیں. اختلاف اچھی چیز ہے لیکن دلیل کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.